ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور رمضان ٹرانسمیشن کا دوسرا دن ہے۔ میں تمام میسا شامل ہونے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ہمیں شامل ہوئے ہمارے ساتھ اور ہمیں سراہا، ہمیں اپنی رائے دی کمنٹ میں۔ میں ان کا ایک ایک کا نام تو نہیں لے سکتا، مگر ان تمام میرے سر کے تاج، ان تمام کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام کا بس خاص ہم لوگ سلسلہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ میں خدمت گزار ہوں جناب قاری علی اصغر صاحب سے تلاوت سماعت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، سبحان اللہ، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سبحان اللہ، والسماء رفعها ووضع الميزان، سبحان اللہ، ألا تطغوا في الميزان، سبحان اللہ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سبحان اللہ، فبصدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت نور فرمائے۔ جیسا کہ آپ ناظرین دیکھتے چلتے ہیں کہ میرے دائیں جانب ہمارے استاد محترم جو اس ٹرانسمیشن کے میزبان بھی ہیں، جناب قاری شفیق الرحمان صاحب، میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے خصوصی نغمہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں قاری شبیر احمد صاحب کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز آپ سے آگے بھی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، 30 دن روزہ ہے، اور انشاءاللہ آپ سے آپ کی خدمات ہمیں درکار رہیں گی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے وقت چلے گا مختلف علماء کرام آتے رہیں گے، نعت خوان کرام بھی آتے رہیں گے، وقت سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج آپ کے کمنٹ میں دیے گئے سوال و جوابات کا بھی ہم لوگ ذکر ہوگا، اور جس طرح 2 رمضان ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہماری بات چیت ہوگی، جیسے سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ میں بلا تاخیر قاری شبیر احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت شریف سے ہمارے دلوں کو نور بخشیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی آہ وہ اوپر تک پہنچتی ہے تو اسی طرح دل سے محبت سے عقیدت سے جب نعت پڑھی جائے تو دل کو چھو جاتی ہے قاری صاحب کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ نعت پڑھنے کا انداز بھی بہت بالکل بہت اچھی بالکل ایسی ہے بالکل ایسی ہے مطلب ایک انداز ایسا ہے کہ دل کو سیدھا چھو جائے وہ کیا لاکھوں کا مجمع ہو چاہے چار بندے ہوں پر دل میں جو اوپر تک پہنچی ہو اصل چیز وہی ہوتی ہے قاری صاحب آج ہمارے ساتھ آپ کا پہلا دن ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں وہی کل جو ڈرامہ ایکٹریس جو کل ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا ایسی ٹرانسمیشن یہ کیسی ہے ہماری ٹرانسمیشن وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت پیاری ہے اور ایسی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے جس میں ایسے لوگ ہیں جو عاشق رسول ہوں اور اپنی محبت کا صحیح اظہار کریں نہ کہ وہ ایسے جو تھوڑی دیر میں نعت پڑھ رہے ہوں اگلے لمحے جناب وہ گانے گا رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آج کل تو نعت خوانی کا سب ایسے پہنچ گئی ہے انٹرٹینمنٹ کا سامان بن گیا وہ ایک بڑے مشہور نعت خواہ ہیں وہ ان کا وہ کل بھی وہ پڑھ رہے تھے شعر تو رم جم ایسے شعر ہے تو وہ اس کو ایک اتنا عقیدت کا مطلب کہ نور کی رم جم ہو رہی ہے اس کو ایسے رم جم مطلب اس کو گانے کے طرز میں گانے بھی سٹائل پہ لے جاتے ہیں مطلب آج کل ہم نے نعت خوانی کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا عقیدت نہیں رہی صحیح بات ہے بے شک اصل عبادت میں یہی فائدہ ہے کہ تقویٰ یا عقیدت ہو بے شک یہ بات کل بھی جیسے میں نے بات کی نا کہ نعت جو ہے وہ محبت ہے ادب رسول ہے اگر جس نعت میں جس عبادت میں حضور کی محبت نہ ہو ادب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر اس کا عبادت کا روح خالی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا وہ الفاظ تو آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کی جو چاشنی ہے اس کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے یہ تو ایک دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے آپ اس میں سے نوٹ کما سکتے ہیں پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن اللہ اس کی رضا رسول کی رضا جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی ہے محبت اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی آئے جب بھی آپ کا تعریف کرنی ہو کوئی نعت پڑھنی ہو تو ادب کا جو ہے وہ پہلے تقاضا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے بالکل ایسی ہے
کیا کہنا چاہیں گے جو آج کل اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے ہمارے اہل سنت کے اسٹیجوں میں، کیا ہمارے اہل سنت کو یہ کسی دوسری طرف نہیں لے کے جا رہے جو آج کل ہوئی یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے جو اسٹیج ہوتے ہیں وہ تو ایک، جیسے میں پہلے عرض کیا، محبت رسول میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نعتیں اس لیے ہوتی ہیں، لیکن ایک نادیدہ قوتیں غیر محسوس طریقے سے، غیر شعوری طریقے سے ہم ان کو اپنے اندر جو ہے وہ گھسا رہے ہیں، اپنے صفوں میں شامل کر رہے ہیں، جن کا نعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یعنی نعت ایک ایسی صنف ہے جو ہر بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ آج کل صرف دنیا کو حاصل کرنے کا ایک اس کو ذریعہ بنا دیا گیا ہے، لالچ آ گئی ہے اس کے اندر، ہم خود اس کو پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کر اس کو منگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیج پر جو ہے وہ عالم دین بیٹھا ہوتا ہے، اسی سٹیج پر ایک وہ نعت خوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب نعت کی ہم مخالفت نہیں کرتے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم نعت خوانی کی مخالفت کرتے ہیں یا نعت نہیں پڑھنی چاہیے، نعت پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا ایک ادب جو ہے اس کو خاطر کرنا چاہیے، اس کا ایک اپنا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اب ساری رات نعت خوان پڑھتا رہتا ہے، وہ جیسے پہلے آپ نے وہ کہاں سے پھر جب ہوتا ہے، اب وہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے مجھے اور یوں ناچی جا رہے ہیں اور جو ہے وہ سبحان اللہ کی سدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو اب جب ایک عالم دین ہے، اب نعت خوان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ نعت خوان ہمیں کوئی دین نہیں سکھا رہا، وہ اس وقت تک اس کی رم جم چلتی رہے گی جب تک آپ جیب میں ہاتھ چلتا رہے گا، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اس کی رم جم تیز ہو جائے گی، جب آپ کی جیب میں خالی ہو جائیں گے اس کی رم جم بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب عالم ایک نعت خوان ہے وہ 1 گھنٹہ وہ پڑھے گا۔ جب عالم دین کی بات آتی ہے، جب ایک عالم دین جو ہے وہ اسٹیج پر آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے جی ٹائم بہت شارٹ ہو گیا، آپ کا ٹائم اتنا ہے، 15 منٹ 10 منٹ اور۔ اب بتائیں کہ ہمیں جس نے ہمیں دین سکھانا ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں 10 منٹ آپ بیان کریں، اور جو ہمیں دین سے دور لے کر جا رہا ہے اس کو ہم 1 گھنٹہ دیتے ہیں اور اس کو لاکھوں روپے ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور جو دین سکھاتا ہے اس کو ہم 10 منٹ دیتے ہیں اور اس کو کیا دیتے ہیں، اس کی خدمت کیا کرتے ہیں، اس کو 10,000 بھی نہیں دیں گے، 5,000 6,000 10,000 چلو دے گا ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اور جب اس کی خدمت کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، تو پھر مولوی پیسے مانگتے ہیں، بھائی لاکھوں روپیہ تم اس کو دیتے ہو۔ تو نعت خوان ایسے بھی ہیں، میں نے وہ سنا ہے، عالم دین بیان کر رہے تھے، منگتا ہوں میں اس کا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بھائی جب وہ منگتا انہیں نہیں دیتے تو پھر تم 50,000 ایڈوانس میں لیتے ہو، ادھر سے ہم کہتے ہو آنے کے لیے مجھے 50,000 دیا دے، پہلے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 جمع کر، تو پھر جب منگتا ہے تو اس در کا منگتا ہے تو پھر اس در کا منگتا ہے، اس در سے مانگو، اس سے مانگو، پھر تم کیوں لوگوں کی جیب میں خالی کرتے ہو؟ تو یہ جو ہے دوغلا پن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ آج کل تو قاری صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آج کل تو اتنی بڑی ساری رات کی محفلیں، پچھلے دنوں اسلام آباد میں کسی طرح محفل ہوئی ہے، میں اشتہار دیکھ رہا کہ پاکستان کا سب سے ٹاپ نعت خوان وہاں پہ آئے ہوئے تھے، پر کیا تھا، میں نے پورے اشتہار میں دیکھ لیا کہ میں نے کہا خطاب کس ہے، خطاب کے لیے ایک بندہ نہیں تھا، مطلب لاکھوں والے نعت خوان آئے ہیں پر خطاب کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے قوم کا مزاج ایسے بنا دیا کہ ان کو دین سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے اس نعت خوانی کی محفل کو، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کہ جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، بالکل ایسی ہے، تاکہ وہ ایسی، ورنہ عام حالات میں تو لوگ اتنا اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، بالکل ایسی ہے، جمعے کی محفل ہوتی ہے، جمعے کے جو اجتماع ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ، جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے تو بندے کو نہیں ہوتا، بالکل ایسی، جب بندے آتے ہیں دوسرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہزاروں کے حساب سے مجمع ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اکٹھ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر علماء جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں کہ اصل دین کیا ہے، نعت خوانی اصل کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، یہی مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ
लोगों के मिजाज को ऐसा बना दिया गया है कि हम उलमाए दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। असल कैसा हमने प्रायोरिटी नासमानों को नासमानों दी को मैं दी। एक महफिल में पीछे गया हूँ कि खतीब साहब बेचारे पहले उन्होंने पढ़ी उनको खड़ा होके बड़ी मुश्किल थोड़ी सी जगह दी है किताब के लिए और वो 20 मिनट की पूरा हो गया टाइम और वही बड़े से नासमा आए हैं पीर साहब आए उनके लिए सोफा भी आ गया और उनको जी जितना मर्जी पढ़े और जितना मर्जी करे हमने एक एंटरटेनमेंट का माहौल बना दिया और लोग इस तरफ लेके आ रहे हैं। खैर बात चलते चलते दूसरी तरफ चलेगी। रमज़ान का महीना है, क्या आप कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से हम लोग को क्या करना चाहिए, खुद को किस तरह ठीक कर सकते हैं? देखिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मौका अता फरमाया, एक सुनहरी मौका है हमारे लिए कि अल्लाह ने ये महीना हमें अता फरमाया कि जिससे हम अपने ज़ाहिर और बातिन को संवार सकते हैं कि इसमें हम नेकियों की तरफ राग़िब हो सकते हैं, गुनाहों से हम जान छुड़ा सकते हैं, पीछा छुड़ा सकते हैं। इसलिए कि ये रमज़ान जो है ये गुनाहों से मुआफ़ी का एक ज़रिया है, अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का एक तरीका, एक ज़रिया एक महीना है हमारा। अगर हम इस महीने से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जैसे मैंने कल भी ये बात की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखते हुए ये इरशाद फरमाया था कि आमीन, तीनों सीढ़ियों पे। तो ये बात भी थी उसमें कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसने अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं की और जन्नत हासिल नहीं कर सका वो बदबख्त। तो ये हमारी बदबख्ती होगी कि अगर हम इस महीने के दिन रात को जो घड़ियां हैं, सातें हैं मुकद्दस, उनको हम ज़ाया कर दें। हम देखते हैं कि रात के वक्त रमज़ान मुबारक में कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, वक़्त गुजारी के लिए रोज़ा गुजारते हैं। जी हाँ, दिन को भी हम ये करते हैं कि रोज़ा गुजारी के लिए हम जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल रात को सारी रात जागते हैं रमज़ान में और सहरी टाइम सहरी की और उसके बाद सो गए और फिर नमाजों को कोई पता नहीं कि शाम को जगह इफ्तारी टाइम घर वाले उठाते हैं, आज उठो जी 5 बजे इफ्तारी कर लो। तो वो रोज़ा तो चलो हो जाएगा, लेकिन उसका वो मकसद है वो पूरा बिल्कुल। तो असल मकसद ये है कि हम भूख को बर्दाश्त करें, प्यास हमें पता चले, प्यास की सख्ती हो हमें। देखो मुफ्ती अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने शाह रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान की जो तफसीर बयान की उसमें ये फरमाया कि इसको कि रमज़ान जो है या तो अल्लाह का नाम है, रहमान की तरह अल्लाह का नाम है, इसमें इबादत होती है, इसमें अल्लाह ताला की जो है वो माफ़ी मांगी जाती है अल्लाह ताला से, उसके सामने सर्व सजूद होता है बंदा, गुनाहों की माफ़ी होती है। या रमज़ान से बना है जिसका माना है कि खरीफ की पहली बारिश, कि जब बारिश होती है तो मौसम अमाल की खेतियाँ हरी भरी हो जाती हैं। जब बारिश आसमान से बरसती है तो खेतियाँ हरी भरी हो जाती हैं, ज़मीन धुल जाती है, हर चीज़ साफ सुथरी हो जाती है, शिफाफ हो जाती है। इसी तरह जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमतों की बारिश होती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकता है तो उसके अमाल की जो खेती है वो हरी भरी हो जाती है, उसके गुनाह साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, उसके गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं अल्लाह ताला। लेकिन शर्त है कि झुकता है तो या फिर ये है कि रमज़ुन से बना है। ये रमज़ुन जो है का मतलब है गर्मी की गर्मी होती है। अब गर्मी का मौसम होता है, तपश होती है, अमाल जब वो करता है, रोज़ा रखता है तो फिर भूख की तपश बर्दाश्त करता है, फिर प्यास की तपश वो बर्दाश्त करता है, यानी गर्मी बर्दाश्त करता है। तो ये चीज़ें हैं, जब हम ये बर्दाश्त करेंगे हम इसका वो हमें पता चलेगा। जब हम गर्मी को बर्दाश्त करेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि गर्मी है या नहीं है, सुबह रात सारी रात हम क्रिकेट खेलते रहे, लूडो खेलते रहे, ताश खेलते रहे और फिर जाके सैर की और जाके सो गया, शाम को उठा रोज़ा अफ्तार को, उस रोज़े का हमें क्या महसूस होगा। मौला अली शरीफ़दार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गर्मियों का रोज़ा और सर्दियों के फजर की नमाज, ये दोनों मुझे पसंद है। अब देखो गर्मियों के रोज़े जो हैं ये सख्त होते हैं, जैसे आजकल तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन मई जून जुलाई या आगे जो मौसम आता है ये सख्त गर्मी होती है। उस वक्त फिर वो सहाबा किराम ऐसा नहीं था कि वो रोज़ा रख के तो सो जाते थे, वो दिन को रोज़ा भी रखते थे और जहाद भी करते थे और मेहनत मजदूरी भी करते थे। तो वो दिन गर्मियों के रोज़ों को मौला अली फरमाते हैं मुझे पसंद है। और सर्दियों की जो सुबह की नमाज है, गर्म रज़ाई होती है, बिस्तर गर्म हो रहा हो तो फिर उस वक्त उठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि मुझे फजर की नमाज जो सर्दियों में है
وہ نماز مجھے پسند ہے. سبحان تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے, ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے رمضان کے مہینے کی جو راتیں ہیں, جو دن ہیں, جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دن کو سونا بھی منع ہے, نہ سویا کرو دن کو, کہ جو جتنا ٹائم تم سونے میں لگاتے ہو اتنا ٹائم تم اللہ کی اللہ کی یاد میں سبحان اللہ. تو جب ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے ایک ایک لمحہ, بے شک اس میں سونا بھی عبادت ہے, روزہ دار اگر اس میں سو بھی جاتا ہے تو پھر بھی عبادت ہے. یہ ایک واحد مہینہ ہے کہ عام مہینے, عام دنوں میں آپ حج کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک مخصوص وقت ہے, محرم کا مخصوص وقت ہے, ہر مہینے کا ایک عبادت کا مخصوص وقت ہے. لیکن یہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کی دن رات جو ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. دن کو کریں, رات کو کریں, جس وقت کریں, آپ بیٹھے ہیں اللہ ادا کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کا وہ دگنا ثواب آپ کو مل رہا ہے, فرض کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو نفل پڑھ رہے ہیں تو 70 آپ کو فرضوں کے برابر, فرض ادا کر رہے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر. تو یعنی ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی اس کی جو ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے. عبادت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جب گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوگا. بالکل ایسی ہے. ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے بات کی کہ رمضان کے فضائل اور اس کے تقوی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا کئی صاحب کل کچھ کمنٹ میں سوالات جوابات آئے تھے, تو ایسے ہم نے کہا تھا کہ آج دوسرے روز میں ہم لوگ سوالات جوابات کو بھی ہم دیکھیں گے. کل ایک سوال ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے یا مسواک کرنا ہے روزے کی حالت میں, کیا حکم ہے؟ یہ سوال پہلے بھی اس کا جواب ہو گیا تھا, تو اگر سننے والے جو ہیں یہ اس کی طرف توجہ کریں تو یقیناً اس جواب تو اس میں یہ ہے کہ مسواک کرنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے نا وہ پیسٹ جو ہوتی ہے اس کا ذائقہ منہ میں جاتا ہے تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. تو گلے میں اس کا جب ذرات یا اس کی ذائقہ جاتا ہے تو روزہ مشکوک ہو جاتا ہے. اسے ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. مسواک جو ہے وہ استعمال کریں. مسواک کی پہلے میں نے فضیلت بیان کی ہے کہ مسواک جو ہے وہ ایک مسواک سے جو نماز پڑھی جاتی ہے 27 درجے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں کہ مسوڑوں کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پیٹ کی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی جو سعادت ہے, سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ سیکھنا. سبحان اللہ. کیا خوب بات یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں, اس میں بڑی حکمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو مسواک کو جاری رکھنا چاہیے. بالکل. اور کیا حکم ہے کہ صاحب کہ کہہ آ جانا, یا وہ کہتے ہیں اس کو پنجابی میں نے آتا ہے الٹی جو لچی کے وہ جو یہاں پر ہلکا کرتا ہے. تو کہہ اگر آ جائے تو خود بخود جو کہہ آتی ہے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر اگر اس کو لایا جائے, اس کو انگلی مار کے یا کسی اور طریقے سے اس کو الٹی کی جائے, کہہ کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خود بخود اور وہ جو کئی بار بندے کو ہوتا ہے, کئی بار بہت زیادہ وہ تو یہاں کرتے تو کچھ آتا ہے کہ جلن کہہ سکتے ہیں, یا وہ گلوچی جو بھی ہوتا ہے تو وہ کڑواہٹ سے محسوس ہوتی ہے. تو وہ اگر خود کرتا ہے تو ٹوٹ جائے گا روزہ. اس سے خود آ گئی ہے تو اس کو باہر نکال دے اس کو. تو اگر بعض پر اندر بھی چلی جاتی ہے لیکن اس سے روزہ جو ہے کا مہینہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے, آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس پروگرام کی وساطت سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایسے مسائل پر ڈسکس کریں گے کہ جو لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام یہاں سے فائدہ مند ہوں اور اچھا میسج یہاں سے انشاءاللہ. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کریں, صحیح ترجمانی. جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ پیغام ہم لے کر آگے جائیں. تو اس سے تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق جو ہے وہ پیدا ہو. اس سے اختتامی برائل میں کئی شب 2 لائنیں میں سے بیان کیجیے کہ ہماری ٹرانسمیشن کے بارے میں. وہ ٹرانسمیشن تو آپ کی ماشاءاللہ نور رمضان کے حوالے سے جو آپ نے کام شروع کیا, بہت اچھا کام, بہت اچھا میسج آپ نے آگے
چلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ اس پرفتن دور میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ آپ کا اس جو سلسلہ شروع کیا ہے تادیر، اس کو چلائے، برکتیں اور رحمتیں اس پر نظر فرمائے، اس میں تو استقامت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا یہ پروگرام آگے، انشاءاللہ۔ اور دیگر علماء بس کو بھی ہم قاری صاحب آپ ساتھ رہے تو میزبان ہے آپ، آج کل صرف آپ سوال و جواب کی دے رہے ہیں، انشاءاللہ آگے آپ میزبان ہوں گے۔ جب علماء کرام اور آئیں گے نتوائیں گے تو آپ نے میزبانی کرنی ہوگی۔ تو آخری ہے کہ کئی سب دو اشعار کسی نعت کے میں سنائیں اور پھر ہم دعا سے اجازت دیں۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے سر۔ آخری اختتام پہ ہے، کل ہمیں بھی پتہ ہے کچھ آواز کے مسائل ہوئے، کچھ یہ وہ، انشاءاللہ ہم اس میں بہتری لائیں گے۔ آپ کو جو بھی مسائل ہوئے اور سننے والوں کو ہم اس سے معذرت خواہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے ہم لوگ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروعات ہے انشاءاللہ، جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کو ہم بہتری کی طرف لیتے آئیں گے۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہو، ہم صحیح نہ بتا پائے ہو، ہماری اصلاح بھی آپ نے کمنٹ میں کرنی ہے، اور اس کو شیئر لازمی کرنا، لائک لازمی کرنا ہے، اور ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ کیسا ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ کہیں ہم لوگ غلطی میں تو ہماری درستی کیجیے، کیونکہ ہم بھی اتنے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو سکے، تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، تو اس کو لازمی ہم کوشش کریں کہ کریکشن ہو۔ کیسے دعا کیجیے اور اجازت دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین یہ نور رمضان جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہم نے شروع کی ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے کو کامیابیاں عطا فرما۔ ہم نے اس میں جو کچھ بھی سنایا، جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی غلطی لغزش ہوگی معافیاں عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حاجی صاحب کے اس عمل کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ عمل شروع کیا، یہ کام شروع کیا، اللہ اس میں برکتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد